الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ کلندر کسے کہتے ہیں؟ کلندر سے کیا مراد ہے اور کلندر کون لوگ ہوتے ہیں؟ اگر ہم لفظ کلندر کا ڈکشنری میں میننگ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے قید، آزاد اور خود مختار انسان کو کلندر کہتے ہیں۔ ہی ہو لیوز alone، ایسا شخص جو اکیلا رہتا ہے، تنہا رہتا ہے اور اپنی مستی میں مست رہتا ہے، اسے کلندر کہتے ہیں۔ اب اگر ہم صوفیزم میں دیکھیں تو اس کی مثالیں بو علی کلندر، لال شہباز کلندر، رابعہ بصری کلندر کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں یا بیان بھی کرتے ہیں کہ کلندر صرف چند ایک تھے جو گزر چکے ہیں، یا اگر ہیں تو چند ایک ہوں گے۔ یہ تصور جو ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہر سلسلے میں ہر کامل مرشد کے پاس ان کے مریدین میں سے کلندر ہو سکتے ہیں۔ کلندر کا مرتبہ صوفیہ میں بڑا بلند ہے اور ایک اونچا مرتبہ جو ہے وہ کلندر کا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تمام اعمال کو ترک کر دیا ہوتا ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے کہے گئے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات حکم صادر فرماتی ہے یہ صرف اسی پر عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ ان کی طبیعت جو ہے ان پر خوش دلی اور خوش طبعی جو ہے وہ غالب رہتی ہے، اور یہ لوگ اپنی مستی میں مست رہتے ہیں۔ ان کو دنیاوی مال، دولت اور شان و شوکت سے کوئی غرض نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کو تقریباً ترک کر دیا ہوتا ہے۔ یہ اپنی اسی مستی میں، اسی خوش دلی میں، اسی لگن میں مگن رہتے ہیں جو انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی طرف نہیں دیکھتے۔ ان کے دل میں دنیا کا لالچ بالکل نہیں ہوتا۔ دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنے کی حرص ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ یہ لوگ آپ کو کہیں بھی کسی بھی صورت میں مل سکتے ہیں، اور اگر مل جائیں تو کوشش کریں کہ آپ ان کی توہین نہ کریں، کیونکہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یہ تمام قسم کے دنیاوی آداب کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، یہ اپنی مستی میں رہتے ہیں، اور شریعت کے بعض اصول و ضوابط آپ دیکھیں گے ان پر بھی یہ عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور بعض اوقات غلطی سے اگر ان کی توہین ہو جائے تو پھر توہین کرنے والا جو ہے
اس کی آنے والی نسلوں تک جو ہے ان کی جو توہین کا کہہ لیں کہ بد دعا اگر یہ دے دیں یا اس طرح کی کوئی بات کہہ دیں تو پھر وہ نسلوں تک چلتی ہے، اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ تو کوشش کریں کہ ایسا شخص جو کہیں زندگی میں آپ کو ملے وہ اپنی مستی میں مگن ہو تو آپ اس کو نہ تنگ کریں، نہ اس کو چھیڑیں اور نہ ہی اس کی توہین کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر آپ اپنی خدمت سے ان کی خوش دلی اور خوش طبعی کو بڑھا سکتے ہیں تو وہ بڑھائیں، لیکن کسی قسم کی طنز یا کسی طرح بھی آپ ان کی توہین کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں اور صوفیہ میں ان کا بلند مقام ہے۔ اگر یہ خیال کریں، یہ تصور کریں کہ فلاں کام جو ہے وہ ہو جائے تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سوچیں کہ ابھی بارش ہوگی تو بغیر موسم کے بارش ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ لوگ ایسے لوگوں کی توہین کرنے کا ارتکاب کبھی نہ کریں۔ اور جو راہ سلوک اور راہ طریقت کے مسافر ہیں ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ قلندر کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے ان کے مرشد کا، ان کے رہبر کا، ان کے رہنما کا، ان کے پیر کا۔ کیونکہ قلندر کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ یہ دنیا و مافیہا کی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے سوائے اپنے مرشد کے حکم کے۔ یہ صرف اور صرف اپنے مرشد کا حکم جو ہے وہ مانتے ہیں، باقی یہ دنیا کے آداب، طور طریقے، دنیا کی مجلسیں جو ہیں یا محفلیں جو ہیں ان کے آداب یا گفتگو کے، کھانا کھانے کے آداب ان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بعض اوقات ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان کو کھانا ملے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو نہیں کھاتے، جگہ سونے کو ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ اپنی ہی اس مستی میں جو رب تعالیٰ کی عطا ہے اس میں مست رہتے ہیں۔ اور راہ طریقت کے بھائیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کے پاس صرف اور صرف طریقت اور سلوک کی منازل کو طے کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اپنے پیر و مرشد کے احکامات پر عمل کرنے کا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قلندر کون ہیں، کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کی توہین سے بچنا چاہیے۔ امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔